بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حضرات، یہ آیت شریفہ جو پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا ذکر فرمایا، اور معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی وہ آلہ اور وہ چیز جو انسان کو بلند کرے۔ آج کل اس سے مراد سیڑھی بھی ہو سکتی ہے، لفٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالی جملہ عیوب سے پاک ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر کے گئے۔ اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، اور کیوں لے کر کے گئے اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے سننے والے ہیں اور بڑے دیکھنے والے ہیں۔ یہ تو آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں میں یہ رجب کا مہینہ ہے، اور آج رجب کی 27 تاریخ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 27 رجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کر کے گئے، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، اور بہت ساری نشانیاں اپنی قدرت کی اللہ تبارک و تعالی نے دکھائی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا تھا تو ایک دعا مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تبارک و تعالی رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور وبلغنا رمضان، اور رمضان تک سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ہم کو پہنچا دے۔ یہ اس آیت اور اس دعا کا یہ ترجمہ ہے۔ اور انسان
جب دعا مانگتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. ہم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی سے جب دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، اور گھریلو پریشانیاں یا تجارتی پریشانیاں یا خاندانی پریشانیاں، اس قسم کی پریشانیاں ہر انسان کو لگی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا کے اندر بالکل عافیت سے ہو، بالکل آرام سے ہو، بلکہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق رہتی ہے. اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو انہی پریشانیوں کا تذکرہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پریشانیاں آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، اور جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو سارے لوگ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. اعلان نبوت کیا تھا؟ اعلان نبوت یہ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ کی کتاب میرے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے. اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ نبوت کا اعلان اور نبی بنائے جانے کا اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لوگوں کے سامنے کیا اور اہل مکہ کے سامنے کیا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے. اور پریشان کیوں ہو گئے؟ یہ حسد جو ہوتا ہے، حسد یہ بہت بری بلا ہوتی ہے. آج بھی معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر کسی خاندان کے لڑکے کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے تو اس کے دوستوں کو حسد ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نوجوان اچھا بزنس شروع کر دے تو اس کے آزو بازو رہنے والوں کو حسد ہو جاتا ہے. یہ وبا آج بھی پھیلی ہوئی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی پھیلی ہوئی تھی. اب یہ کوئی معمولی مقام نہیں تھا، یہ نبوت کا مقام. اگر کسی گھرانے کے اندر کوئی انجینئر ہو گیا، کسی گھرانے کے اندر کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کسی گھرانے کے اندر کوئی حافظ قرآن یا مفتی یا عالم ہو گیا تو آزو بازو لوگ چڑھنے لگ جاتے ہیں اور حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. کینے کی وجہ سے ان کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے کہ ہم کیوں حافظ قرآن نہیں بنے، ہم کیوں ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں ایک اچھی کمپنی کے اندر کام نہیں دیا. اس قسم کے بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر آ جاتی ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ اے لوگوں، اے اہل مکہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا مقام دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت شعیب آئے، اور اسی طریقے سے حضرت یحییٰ، حضرت آدم، یہ تمام کے تمام میرے بھائی ہیں.
اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب لوگوں کی آنکھیں لال پیلی ہونے لگی، اپنے بھی دشمن ہو گئے، غیر تو دشمن تھے ہی پہلے سے بھی، لیکن ان کے بھی آنکھیں نکلنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کھیلنے والا نوجوان، یہ ہمارے سامنے پیدا ہونے والا نوجوان، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام کیسے دے دیا؟ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا اور یہ کہا جانے لگا کہ تم محمد الرسول اللہ مت کہو، یعنی تم فقط یہ کہو کہ محمد ابن عبداللہ، کہ عبداللہ کا بیٹا ہے محمد، رسول اللہ مت کہو اللہ کا رسول ہے، یا نبی اللہ مت کہو اللہ کا نبی ہے، یہ مت کہو، بلکہ محمد ابن عبداللہ کہو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنیاد کے اوپر ستایا گیا۔ قریبی لوگ، حقیقی چچا ابو لہب، حقیقی چچا ابو جہل، یہ دونوں حضرات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے، ایسی ایسی تکلیفیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جانے کا معمول، اس راستے کے اندر گڑھے کھودے گئے اور ان کو ڈھانپ دیا گیا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے تو اس کے اندر گر جائیں گے اور ان کو تکلیف پہنچے گی، اور تکلیف پہنچانا ان کا پہلا مقصد تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دو حادثے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال پیش آ گئے، اور وہ دو حادثے کون سے؟ ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال، رہنے سہنے کا خیال، چلتے جاتے ہوئے اور سفر کے اندر ان کا خیال، اس قسم کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کے اندر تھے۔ اب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوتی ہے، تمام مومنین کی ماں ہیں، امہات المومنین ہیں، اور امہات المومنین کہا جاتا ہے تمام مومنین کی ماں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مائیں ہیں وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں، جتنی بیویاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسلمانوں کی، تمام مومنین کی مائیں ہیں، اس لیے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب تو اور زیادہ ستانے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اوپر ابھارنا، یہ مشن تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مشن کو اور زیادہ ذکر پہنچائی گئی، اور زیادہ تکلیف پہنچائی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام بند کر دیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مخالفانہ انداز سے آئے
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مخالفانہ انداز سے آتے تھے جب تک یہ لوگ زندہ تھے. ابو طالب زندہ تھے تو مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب مخالفت ہی نہیں بلکہ جارحانہ رویہ اختیار کر لیا. اور جارحانہ رویہ کیا ہے؟ یعنی ان کو ضرر پہنچانا، ان کو تکلیفیں پہنچانا اور ان کو مارنا پتھروں سے اور ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کر کے کھینچنا، اس قسم کی تکلیفیں پہنچانا اب شروع کر دیے. لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا نے ان کو کام دیا تھا، دعوت اللہ کا کام اور لوگوں کے اندر للہیت کا پیغام، لوگوں کے اندر اللہ احد کا پیغام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باز نہیں آئے. یہ کفار و مشرکین ان کو دبانا چاہتے تھے اور ان کے کام کو بھی دبانا چاہتے تھے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ چاہے تم کتنا بھی مجھے ستاؤ، کتنا بھی پریشان کرو، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا جو کام ہے اور یہ جو دعوت ہے، قرآن کریم کا جو پیغام مجھے دوسروں تک پہنچانا ہے اور نبوت کا کام انجام دینا ہے، یہ اس سے میں باز نہیں آؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باز نہیں آئے، کیونکہ یہ خدا کا پیغام تھا اور خدا نے ان کو نبی بنایا تھا، اور نبوت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی اور انسانوں کو راہ راست کے اوپر لانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے یہ کام جاری رکھا، لیکن تھوڑے تھوڑے مایوس ہونے لگے کہ میں ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ لوگ ایسے ہیں، مجھ کو ستاتے ہیں، میرے اوپر پتھر ڈالتے ہیں، میرے راستوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مایوس ہونے لگے. یہ لوگ دبانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر رات کے بعد دن ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے. آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں خدا کی ذات اور میں اللہ تبارک و تعالی ایسا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ بلند کروں گا، آپ کے ذکر کو بھی بلند کروں گا اور آپ کے نام کو بھی بلند کروں گا. کفار و مشرکین جتنا آپ کو ستائیں گے، جتنا آپ کو دبائیں گے اور جتنا آپ کو پریشان کریں گے، میں اتنا ہی مقام آپ کا بلند کر دوں گا. تو یہ حالات تھے، اور انہی حالات میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. کیا دعا تھی وہ دعا یہ تھی، اے اللہ تبارک و تعالی رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما میرے لیے، وبلغنا رمضان، اور مجھ کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. اس دعا کا نتیجہ سامنے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دبایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا ہی زیادہ اٹھایا. تو اسی دعا کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی بلندیوں سے سرفراز فرمایا. لوگ ان کو تہس تہس کرنا چاہتے تھے، دبانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کو اتنا اونچا مقام نہیں دیا گیا. معراج کا معجزہ اور معراج کے اوپر بلانا، آسمانوں کے اوپر بلانا، اپنے پاس بلانا،
یہ لوگوں کی نظروں میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مقام دینا تھا. یہ پس منظر ہے معراج کا. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان تکالیف کے اندر ہوتا ہے، پریشانیوں کے اندر آتا ہے، تو اس کو بھی مایوس نہ ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آج اگر پریشانی کا عالم ہے، آج اگر مصیبتوں کا عالم ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالی حالات کو کشادہ فرما دے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا گیا، اور اسی واقعے کا تذکرہ اللہ نے اس آیت شریفہ کے اندر بیان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات، تمام عیوب سے پاک ہے وہ ذات کہ جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. کیسے لے گئی اور کیسے ان کو آسمان کی بلندیوں تک لے جایا گیا، کیسے ان کو دیدار کرایا گیا، کیسے ان کو جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا گیا، اور بہت سارے حالات، بہت ساری اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی. اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بلایا، اور یہ بلانا اور بلانے سے پہلے ان کا شق صدر کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر جانے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو جگایا، اور جگانے کے بعد ان کو حتیم کے اندر لائے. حتیم کس کو کہتے ہیں؟ کعبے کے پاس جو چھوٹا ہوا حصہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور وہ بھی کعبہ ہی ہے. قریش مکہ کے پاس حلال مال نہیں تھا، اتنا ہی مال تھا جتنا انہوں نے کعبے کو اور کعبے کی تعمیر میں لگایا. آگے ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی حلال کی، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن جو کعبے کے اندر کا مقام ہے وہی مقام حتیم کا مقام ہے. حتیم کے اندر لایا گیا اور ان کی سرجری کی گئی. یہ اوپن ہارٹ سرجری کا تصور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیا. امت کو بتا دیا کہ ہارٹ کی بھی سرجری ہو سکتی ہے، اور دل کو جو ہے اوپن کیا جا سکتا ہے، کھولا جا سکتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اور چاک کرنے کے بعد 2 طبق تھے. حضرت جبریل کے ہاتھ میں 2 طبق تھے. ایک طبق کے اندر آب زمزم تھا، اور ایک دوسرے طبق کے اندر نور بھرا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو چیرا گیا. ساری غلاظتیں، سارے ایسے مواد جو ڈر اور خوف کے مواد تھے ان کو نکال دیا گیا، اور پھر آب زمزم سے دل کو دھویا، اور وہ تمام کے تمام انوارات اور برکات دل کے اندر بھر دیے گئے. کیونکہ معمولی سفر نہیں تھا. انسان چھوٹے موٹے سفر سے گھبراتا ہے. پلین میں بیٹھتا ہے تو چاکلیٹ لیتا ہے کہ جب پلین اڑے گا تو میری کیفیت غیر ہو جاتی ہے. کسی کو چکر آتے ہیں، کسی کو بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. اور یہ سفر تو بڑا عجیب سفر تھا. یہ سفر تو اتنا سفر تھا، اتنا اہم سفر تھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ براق جو تھا اس کی اتنی زیادہ اور اتنی شدید اور اس قدر تیز رفتار تھا وہ براق کہ جہاں پر میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں پر اس کا قدم پہنچتا تھا. کیا آج کوئی سواری ایسی ہے؟ یہ سواری کا تصور اور یہ اڑان کا تصور یہ بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ تم اڑ سکتے ہو پلینوں کے ذریعے سے، تم سفر کر سکتے ہو جہازوں کے ذریعے سے، تم سفر کر سکتے ہو ٹرینوں کے اور ریل کے ذریعے سے، لیکن میں نے سفر کرایا براق کے ذریعے سے، اور وہ میری قدرت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، میری ذات پاک ہے اور میں جملہ عیوب سے پاک ہوں۔ تو یہ اوپن ہارٹ سرجری کا تصور اور یہ اوپر آسمانوں کے اوپر سفر کرنے کا تصور، یہ تمام کے تمام تصورات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے آیا ہے اور ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ بہت ساری نشانیاں ہیں معراج کے واقعے میں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کر کے بہت ساری اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی، احکامات نازل فرمائے، اور ان احکامات کے اندر تفصیل سے جانے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا، آسمانوں کے اوپر ان کو بلایا گیا، اور وہ کوئی خواب نہیں تھا، اور اسی طریقے سے وہ کوئی روحانی کیفیت نہیں تھی، بلکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش و حواس کے ساتھ آسمانوں تک لے جایا گیا۔ اسی کے اوپر ہمیں عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔